او علی اصغر صاحب بول رہا ہوں. ہاں علی اصغر صاحب بول رہا ہوں. آپ کون بول رہے ہیں؟ جی میں محمد اظہر القادر رضوی سنی حنفی بریلی کرے جامعۃ الرجاء سے. اس دن فون کیے تھے وہی نا؟ جی اس دن فون کیے تھے وہی نا؟ ہاں وہی تھی. آپ بریلوی ہیں؟ ہاں بریلوی. ہاں بریلوی. اس دن تو آپ نے کہا تھا کہ میں کوئی فرقہ نہیں ہوں، میں اسلام ہوں، اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی سنی آپ حنفی نے بریلوی. کہا تھا 3 دن قرآن حدیث سے تحقیق کرتا اس میں نے تحقیق کی. ہاں لیکن علماء کرام سے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے بریلوی کی طرف میری رہنمائی کی. تو آپ بریلوی کتابوں سے، بریلوی علماء سے رہنمائی لی آپ نے؟ جی آپ نے بریلوی علماء سے رہنمائی لی؟ جی بیٹھا. اچھا، تو پھر آپ کیسے بریلوی کی رہنمائی لی؟ آپ نے تو کہا کہ نہ میں کوئی فرقہ ہوں، کسی فرقے تعلق نہیں رکھتا ہوں، نہ سنی، نہ دیوبندی، نہ شیعہ، نہ رافضی، اور پھر آپ آپ نے بریلوی کہا سے. تھا نا، پھر آپ نے کہا تھا نا مجھ سے آپ کو دیوبندی ہونا پڑے گا. ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا نا مجھ سے دیوبندی ہونا پڑے گا. ہاں. تو پھر مجھے تو بریلوی ہونے میں کیا خرابی ہے؟ آپ نے دیوبندی نہیں ہوا بریلوی ہو گئے تو اس میں کیا خرابی؟ مطلب آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ بریلوی تھے لیکن اپنے بریلوی چھپا رہے ہیں. آپ چھپائے تھے اس دن نا، سچ بولیں. آپ دیکھو، جھوٹ بول کے کام نہ کرو، سچ بولو. ٹھیک ہے؟ سچ میں ہی فائدہ ہے، اور سچائی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے جو بولو سچ بولو. آپ بریلوی تھے لیکن آپ نے چھپایا. آپ نے کہا کہ میں نہ بریلوی اور دیوبندی میں کسی فرقے سے نہیں ہوں، میں اسلام سے تعلق رکھتا ہوں. اور آپ کے یہ احمد یار خان نعیمی صاحب نے تفسیر نعیمی کے اندر لکھا ہے کہ بریلوی اہل سنت کی شناخت ہے، اپنے ساتھ لگائے رکھو. تو آپ اس شناخت کو آپ نے کھو دیا، رون دیا میں پیروں نے سے. اہل سنت والجماعت کہا تھا اپنے آپ کو. نہیں، آپ بریلوی نے کہا چھپایا میں تھا، کسی اہل سنت والجماعت کہا تھا. اہل سنت تو فرقہ ہے، ناجی فرقہ ہے، جی جی بیٹا اور پاکستانی ہے. صحابی کی جماعت ہے وہ. ما انا علیہ و اصحابی. تو آپ اس طرح کیوں خیانت کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ جو جی ہے، میں دیکھو اصل دیکھو، بات جی میں بریلوی آپ کو ہو. بات کرنا چاہتا ہوں. اظہر صاحب ارے جس بریلوی ٹاپک ہو، پہ آپ سے خیانت نہ کرے، حضرت ہو نہیں میں سکتا. ہاں میری بولے. بات سنیے. جی بولے. میری بات سنیے. جس ٹاپک پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس ٹاپک پہ بات کیجیے. آپ تو بات نہ سمجھائیے مجھے ذرا. اچھا، تو ایک کام کریں نا. سب سے پہلی بات ہے، اصول جو پیش کروں اس کو تسلیم کریں گے. آپ جو آپ کے گھر سے اصول ہے، جو ضوابط ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ جب میں پیش کروں آپ کو قبول کرنا پڑے گا. دوسری بات، 2 منٹ آپ بولیں گے میرے بیچ میں، میں آپ کے بیچ میں بالکل نہیں بولوں گا. اور جب میں بولوں گا آپ میرے بیچ میں بالکل نہ بولیں، جو بھی بولنا ہو. جی اگر میں غلط جی بول رہا ہوں، کوئی ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہوں، تر مڑوں کی عبارت پیش کر رہا ہوں اپنی باری میں، میری اس خیانت جھوٹ کو آپ ثابت کر دینا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. میری باری میں بالکل مت بولنا. ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات، میں 20 منٹ بات کروں گا. 20 منٹ، کیونکہ اذان کا وقت، نماز کا وقت ہو جائے گا. جی 20 ٹھیک منٹ ہے؟ بات کرو. ہاں 20 منٹ بات کروں گا میں. جب جی 20 منٹ ہو جائے گا بول دوں گا میں آپ کو 20 منٹ ہو گئے. چلیں، کیا آپ کا اعتراض ہے؟ آپ بریلوی ہیں نا اس لیے. میرا اعتراض یہ ہے کہ حزب الایمان صفحہ نمبر 8 مولانا اسد علی تھانوی صاحب اس پر لکھتے ہیں ہوں. کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر علم غیب کا اطلاق کیا جانا اگر بقول جائز صحیح ہو تو سوال یہ ہے کہ قل ہے یا باز. رہا قل تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اور رہا باز تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم تو زید، امر، بطر، 5 ہر 6 8 صبی و 7. مجنون یہاں تک کہ حیوانات و بہائم کو بھی حاصل ہے. تو اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی یعنی کہ آپ کے جو ہے صفت ہے جمالیہ کی سراہتاً توہین ہو رہی ہے. اگر یہی عبارت ہم آپ کو مولانا پہ پلٹ دیں اور یہ کہیں کہ اشرف علی صاحب تھانوی کو جو علم ہے تو وہ علم تو بچوں، پاگلوں، جانوروں، حیوانوں کی طرح ہے، تو اس میں آپ کو مولانا کی توہین ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں توہین ہو رہی ہے ضرور. اچھا، توہین کس نے کہا ہے اس عبارت کو؟ جی توہین میں کہہ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت امام علیہ وسلم نے جو فتویٰ لگا، جو ان کے آپ کے 4 جو اکابر ہیں ان کا جو قطر کا فتویٰ لگایا ہے، تو جی. اشرف علی صاحب تھانوی پر جو قطر کا فتویٰ لگا ہے ان کی جو تفسیر کی ہے اس میں خاص وجہ یہی ہے کہ انہوں نے حضور کے علم غیب کی جو انکار کیا اس کا توہین کی حضور کی. توہین کہاں ثابت کریں گے؟ یہ کفر ہے نا، جی ایک کون کفر سا ہے نا. کیا ایک کفر ہے؟ سنیں میری بات سنیں، آپ کے نزدیک ایک کفر ہے نا توہین. جی تو توہین جو ہے، ایک کفر جو ہے، کہاں ثابت کریں گے آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کفر ہے. ہاں میں پوچھ رہا ہوں، آپ کے نزدیک کفر ہے تو یہ کفر ثابت کہاں سے کریں گے؟ قرآن و حدیث سے کریں گے کہ اپنے گھر سے کریں گے؟ یہ کفر ہاں. یہ کفر کا ثابت ہمیں قرآن و حدیث سے کرنا. ہاں تو قرآن سے آپ ثابت کرو کہ یہ جملہ جو ہے کفریہ ہے.
ہاں یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو. تو جب آواز نبی کی آواز سے آواز اونچا کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر نبی کے خلاف اس طرح کی باتیں بولنے کی اجازت کیا ہے؟ جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا تو آپ نبی علیہ السلام کو اپنے قریب سمجھتے ہیں؟ جی آپ نبی علیہ السلام کو اپنے قریب سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ نبی علیہ السلام کو اپنے قریب سمجھتے ہیں نا آپ؟ اپنے قریب؟ ہاں جی ہاں سمجھتے ہیں. عقیدہ اہل سنت. چلیں ماشاء اللہ. تو آپ گستاخ ثابت ہو گئے. آپ تو گستاخ ثابت ہو گئے. جی آپ تو گستاخ ثابت ہو گئے. کیا ثابت ہوگا؟ گستاخ. کیا ہے؟ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو اپنی آواز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ بلند نہ کرو. آپ کے نزدیک بلند نہ کرو، آپ کے قریب بلند نہ کرو، آپ کی آواز سے بلند نہ کرو. اگر ایسا کرو گے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ خاموش رہیں. آپ نے کہا کہ نبی علیہ السلام ہمارے قریب ہیں، تو آپ نے نبی علیہ السلام کو قریب سمجھ کر کے، حاضر ناظر سمجھ کر کے اپنی آواز کو بلند کیوں کیا آپ نے؟ اب تو گستاخ ہو گئے. اب تو جی گستاخ ہوئے نا. یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے. آپ نے ہمارا موقف صحیح سے سمجھا نہیں. ہم قریب کس معنی میں سمجھتے ہیں یہ بھی آپ نے نہیں سمجھا. بتائیں کہ کس معنی میں سمجھتے ہیں آپ؟ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. جی 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 سمجھائیں. پہلی بات یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا جو ہمارا مسئلہ ہے جس میں قربت کا معنی پایا جاتا. ہاں پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی کتابوں کے اندر اور خاص کر ہمارے بہت بڑے جماعت اہل سنت کے بزرگ غزالی دورہ علامہ طاہر احمد شہید صاحب کیا انہوں نے تفریح الخواص تو انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے. آپ بات کو سننا ہے؟ ہاں بولے سن رہا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عقیدہ اہل سنت یہ ہے جو ہمارے انگریزیوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں حاضر ناظر نہیں ہے کہ آپ اپنے جسد ذاتی کے ساتھ ہمارے قریب تشریف فرما ہے. اس معنی میں نہیں ہے ہمارے نزدیک. اچھا نہیں ہے نا. ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں حاضر ناظر ہے، اس معنی میں قریب ہے کہ آپ ہمارے احوال پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ ہماری مدد فرماتے ہیں. چلیے خاموش رہیں. اب اچھا حضور کی رسائی پوری کائنات میں، جی حضور ہے تو مدینہ میں لیکن حضور دیکھ رہے ہیں پوری کائنات میں. چلیں حاضر ناظر مانتے ہیں. ارے اب مجھے بولنے دو گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اصواتکم لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ٹھیک ہے حکم شرعی ہے اور حکم شرعی جو ہے یہ حیات دنیاوی میں لگتا ہے، حیات اخروی میں نہیں لگتا. ارے اب بولنے دو گے مجھے؟ 2 منٹ طے کیا تھا میرے بیچ میں تم بول پڑے، اب مجھے بولنے نہیں دے رہے ہو. کم سے کم اپنے اصول کا پابند تو رہو. اصول کا پابند تو بنو، اصول کے پابند بنو. اب آپ بولیے جو بولنا چاہتے ہیں، ہم نہیں روکیں گے. ارے خاموش تو رہو نا. میرے بیچ میں تم بول دیے، میں بول رہا تھا، اب خاموش رہو. آپ نے کہا نبی علیہ السلام جو ہے جسمانی طور پر حاضر ناظر نہیں ہے نا. یہ آپ نے بہت بڑی گستاخی کی. آپ کی کتاب 2 حوالہ پیش کر رہا ہوں. با ادب کتے بے ادب انسان، فیض احمد اویسی کتاب ہے، صفحہ نمبر 14 ہے. لکھ کے رکھ لیں اگر آپ کو. فیض احمد اویسی آپ کے مناظر اسلام، ٹھیک ہے. ہاں کتاب جہاں چھپی ہے کتاب کا نام مکتبہ اویسیہ رضویہ، ٹھیک ہے. وہ صفحہ نمبر 14 پر لکھتا ہے. دوسرا یہ کہ ہمارا حاضر ناظر ماننا ہر جگہ جسمانیت کے لحاظ سے ہے، اور پھر یہ حکم حضور کے جسمانی حکم کے ساتھ خاص ہے. پہلا حوالہ. دوسرا حوالہ جال حق، سب لکھو لکھ کر رکھو کیونکہ میں نے دیکھ لیا. صفحہ نمبر 147 147. ہاں میں نے پہلے چیک کر لیا ہے اظہر صاحب کہ آپ کے اس نمبر سے واٹس ایپ چالو نہیں ہے. کیوں چیک کیا؟ میری عادت ہے پہلے حوالہ بھیجتا ہوں بعد میں عبارت پڑھتا ہوں. ابھی میں مجبور ہوں کہ آپ کا واٹس ایپ چالو نہیں ہے، یا تو آپ شاید اس لائن سے یہ جانکاری نہیں رکھتے ہیں، صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، اس لیے آپ واٹس ایپ جو ہے چالو نہیں کیا ہے، یا پتہ نہیں کیا وجہ ہے آپ کی. خیر دوسرا حوالہ دے رہا ہوں. صفحہ نمبر حاضر و ناظر کی بحث کے باب میں صفحہ نمبر 47 بولا ہوں میں، ٹھیک ہے. اس میں لکھتے ہیں آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم مولود شریف پڑھتے ہو تو ہم رونق افروز مجلس ہوتے ہیں، مگر جب حقہ آ جاتا ہے تو فوراً مجلس سے واپس ہو جاتے ہیں. نیچے لکھتے ہیں ان عبارات سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی نگاہ پاک ہر وقت عالم کے ذرہ ذرہ پر ہے، اور نماز
تلاوت قرآن، محفل میلاد شریف اور نعت خوانی کے مجالس میں، اسی طرح صالحین کے نماز جنازہ میں خاص طور پر اپنے جسم پاک سے تشریف فرماتے ہیں، جسم کے ساتھ تشریف فرما۔ آپ نے صفحہ نمبر بتائیے اس عبارت کا۔ 147۔ کچھ پتہ نہیں، میں اس لیے بولا تھا نا، ارے خاموش رہو یار، خاموش رہو، بول رہا ہوں سنو۔ آپ نے کہا تھا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلے اپنے گھر کی کتاب پڑھ کر آؤ، جانکاری کر کے آؤ۔ کیسی جانکاری ہوئی؟ پہلی بات آپ نے تو نبی علیہ السلام اپنے اکابر کے خلاف گئے، ٹھیک ہے؟ آپ کے اکابر لوگ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام جسمانی طور پر حاضر ہوتے ہیں، اور آپ نے کہا نبی علیہ السلام کی ہم جسمانی حاضر ناظر نہیں مانتے، تو آپ اپنے اکابر کی مخالفت کر کے آپ تو باغی ہو گئے۔ اظہر صاحب، میں اس لیے بولا تھا، آپ بچے ہیں، اس لائن کے بچے ہیں، آپ جائیں پڑھیں، مکمل جب آپ کو اعتماد ہو جائے گا پھر علی اصغر سے گفتگو کرنا۔ آپ کے اوقات نہیں، علی آپ کے کسی بڑے میں اوقات نہیں ہے کہ علی، بیچ میں نہ بولیں، آپ کے بڑے بڑے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور آپ کے بچے ہیں، ابھی نکل کر کے آئے ہیں، آپ کی اوقات نہیں ہے، اس لیے بول رہا ہوں پہلے آپ علم حاصل کر لیں، اتنے جوش میں اپنا ہوش نہ کھو دیں، اپنے مذہب کی عزت کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو رسوا نہ کریں، کھائیں کمائیں، اپنی بیوی بچوں کو پالیں، یہ کام نہ کریں، آپ لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے، آپ لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے، جائیں، ٹھیک ہے، یہ کام آپ کا نہیں ہے، یہ آپ نے تو انکار کر دیا اپنے بڑوں کا۔ آپ سنیے، میری بات سنیے، جواب دو اس کا حاضر ناظر کا، تم نے انکار کیا ہے۔ ہاں جواب دے رہا ہوں، سننا ہے؟ ہاں جواب دے رہا ہوں۔ آپ نے صفحہ نمبر 148 بولا، ہاں تو یہ آپ کا پہلا گوٹ ہے، اس میں حاضر و ناظر کا مطلب ہے، احادیث نقل کیا ہے، اس میں مفتی احمد یار خان صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ رسول اللہ کیسے حاضر و ناظر کیسا نہیں ہے۔ جسمانی دیکھو ایک یار جسمانی حاضر ناظر ہے، آپ نے انکار کیا، جھوٹ بول رہے ہو، جان چھڑا رہے ہو، تم جسمانی کا اقرار کیا، تمہارا حکیم محمد جسمانی کے، میں جواب دے رہا ہوں، آپ بول کیوں رہے ہیں؟ نہیں یہ غلط بات کیوں بول رہے ہو ہیں؟ چلو بولو ہاں بولو چلو بولو۔ جواب دے رہا ہوں، میں نے اس کا انکار نہیں کیا، میں نے یہ بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسد ظاہری، جسم ظاہری کے ساتھ ہمارے نزدیک حاضر نہیں ہے، میں نے جسم ظاہری بولا اور آپ نے سمجھا نہیں، ہم جسم ظاہری کے ساتھ حاضر نہیں، بلکہ اس میں صاف صاف لکھا ہے جہاں حق میں حاضر ناظر کی بحث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 معنی میں حاضر ناظر ہے، ایک میں جسد مثالی کے ساتھ، اور آپ کے 3 اطلاق ہوتے ہیں حاضر ناظر کے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ ایک آن کے اندر پوری کائنات کا دورہ فرما سکتے ہیں ایک لمحہ میں، ایک آن میں۔ دوسرا معنی ہم حاضر ناظر یہ لکھا ہے اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچ ہر جگہ ہے، اگر آپ کو مشرق میں کوئی پکارے اور آپ مغرب میں ہو تو آپ اس کی مدد فوراً فرما سکتے ہیں وہاں تک۔ تیسرا معنی یہ لکھا ہے کہ آپ جسد مثالی کے ساتھ، یعنی کہ جسم مثالی کے ساتھ ہر جگہ رونا کپڑا ہو جائے، اور میں نے بولا تھا جسم ظاہری کے ساتھ تو کوئی نہیں کہتا، ہمارا کوئی بھی اکابر نہیں کہتا، ہاں سب جسد مثالی کے ساتھ مانتے ہیں۔ جسد مثالی کی مثال آپ یہ سمجھیے کہ ہمارے اکابر نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑا ولی گزرا ہے ہماری جماعت کے، انہوں نے ایک بار کہا تھا انا الحق، میں حق ہوں، میں خدا ہوں، تو مریدوں نے کہا کہ یہ بات آپ کی بہت غلط ہے، آپ ہوش میں آئے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر آئندہ میں ایسا جملہ بولوں تو مجھے قتل کر دینا۔ تو جب آپ استغراق کے عالم میں چلے گئے اور آپ نے انا الحق کہنا شروع کیا تو مریدوں نے چھری لے کر کے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ ہر جگہ بائیس نظر آ رہے ہیں، تو جب انہوں نے چھری چلا، کون سی کتاب سے پڑھ رہے ہو تم؟ کتاب کس کی ہے؟ یہ اس کا ترجمہ کس نے کیا ہے؟ جی ارے بھائی اردو کا کتاب ہے، ترجمہ کون کرے گا یار اس کا؟ ہاں ارے فروغ عطا نے اردو میں لکھا ہے، مولانا عبد القادر صاحب کا نسخہ ہے، ہماری جماعت کے مولانا ہے، مناظر اہل سنت پوچھ رہے ہیں۔ تمہارے عالم نے لکھا ہے؟ جی تمہارے عالم نے کیا ہے ترجمہ؟ یہ عالم نے کیا، مولانا عبد القادر صاحب ہمارے جماعت کے ہیں، رجبی کی خبر رجبی کا ٹائم ہے۔ بس ہو گیا تمہارا، میں بولوں تمہارا 2 منٹ ہو گیا ہے، جی تمہارا 2 منٹ ہو گیا، بولوں میں اب؟ ارے یار 2 منٹ کا ٹائم دے رہا حضرت، جواب تو پورا کر دو۔ نہیں پورے 2 منٹ تک کیا، پھر آگے وہ تمہاری مجبوری ہے، خاموش رہو تم۔ دیکھو تمہاری کتاب ہے یہ اہل سنت، تذکرہ اہل سنت جماعت، تمہاری مولوی لکھ رہے ہیں اپنے گھر کی کتاب پیش کرنا جہالت اور بیوقوفی ہے، ٹھیک ہے؟ مناظرے کے میدان میں اپنے گھر کی کتاب نہیں پیش کیا جاتا، مد مقابل کی کتاب پیش کرنا چاہیے۔ تمہارے پاس کچھ ہے نہیں، اس لیے بار بار بولتا ہوں آؤ تم اپنے کتاب کا مطالعہ کر کے آؤ، تمہیں کس نے مناظر بنا دیا ہے ہیں؟ اور سنو خاموش رہو
खामोश रहो, इतने जोश में मत आओ। ये अली असगर है, तुमने गुफ्तगू सुनी है, गुफ्तगू सुन करके फिर तुम आए हो हैं। ये किताब मेरे पास है, फतवा मजहरिया, मजहरुल्लाह साहब तुम्हारी किताब फतवा मजहरिया, ये प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद अहमद साहब आपके आलिम है, हमारे आलिम नहीं है। हाँ, यहाँ लिखते हैं लेकिन सफ़ा नंबर 371 लिखो, 300 लिखते हैं, लेकिन आवाम इस माना से गाफिल हैं और हाजिर और नाजिर समझते हैं। हाजिर नाजिर का मतलब ये है कि हुजूर बनफ्स नफीस हाजिर हैं। क्या है? बनफ्स नफीस। ठीक है, पहला हवाला। अब तुम्हारी किताब है जाल हक। जाल हक में एक बात लिखा है बहुत ज़बरदस्त लिखा है। मैं तुम्हारी धज्जियाँ उड़ाता हूँ अभी तुम्हारे को बोला था मैंने। ये देखो, खामोश रहो। ये हाजिर और नाजिर का सबूत शेखुत तफसीर मौलाना मोहम्मद फैज़ अहमद ओवैसी, वो भी क्या लिखते हैं, ये नबी अलैहिस्सलाम को बनफ्स नफीस, फैज़ अहमद ओवैसी। अरे किताब का नाम बोला, हाजिर और नाजिर का सबूत, किताब का नाम इहतिमाम सैयद शाह तुराबुल हक कादरी। इसने लिखा है हमारा अक़ीदा इस मसला में है, वही है जो हमारे असलाफ़ का है कि हुज़ूर पुरनूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के हर ज़र्रा में हर वक़्त हाजिर व नाजिर हैं, जिसकी तकरीर अल्लामा सुय्यती रहमतुल्लाह अलैह ताला यूँ फरमाते हैं। ठीक है, क्या? हर ज़र्रा में हर वक़्त हाजिर हैं। और तुमने कहा नबी अलैहिस्सलाम हमारे सामने हाजिर नहीं है, हर ज़र्रा में हाजिर है, लेकिन तुम इतने बड़े बदकिस्मत हो, बदनसीब हो, तुम्हारे सामने अल्लाह की हाजिर नाजिर नहीं है। तुमने कहा कि हम हाजिर नहीं मानते जिस्मानी तौर पर, हर ज़र्रा में बनफ्स नफीस हर वक़्त हाजिर नाजिर, लेकिन तुम कितने बड़े बदकिस्मत निकले, बदनसीब निकले अजहर साहब, अल्लाह के आपके सामने हाजिर नाजिर नहीं है। कितनी बड़ी गुस्ताखी है आप लोगों की नबी अलैहिस्सलाम के हाजिर नाजिर पर। मैं हवाला दे रहा हूँ, आपके आला हज़रत लिख रहे हैं कि या रसूल अल्लाह कहना, फतवा रज़बिया जिल्द नंबर 29, ठीक है, सफ़ा नंबर 207 लिख के रख लो। या रसूल अल्लाह कहना बेअदबी की जगहों की सवा हर वक़्त जायज़ है, मगर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर जानना अक़ीदा अहले सुन्नत जमात के ख़िलाफ़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर जानना अक़ीदा अहले सुन्नत जमात के खिलाफ है। हाँ, फतवा रज़बिया जिल्द नंबर 29 सफ़ा नंबर 207, सफ़ा नंबर 207। हाँ, रज़ा फाउंडेशन जामिया निज़ामिया रज़विया। ठीक है, धज्जियाँ उड़ जाएगी तुम्हारी, धज्जियाँ उड़ जाएगी। तुम्हें को इसलिए कहा हूँ बार बार के बड़ा मुताला करके आओ, जब तुम्हारा पर एतमाद हो जाएगा, दलाइल का अंबार ले लोगे, उस वक़्त आना। ठीक है, ठीक है। मैं कह रहा 2 मिनट पूरे हुए, आपको मेरी बात सुनिए। हाँ, सुनो। मैं कह रहा था कि आपने तो बार बार ये जुमला बोला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर नहीं मानना, जिस्म के साथ नहीं मानना, आपके अकाबिर लिखा है जिस्म के साथ हाजिर है वही माना, बार बार कहा था आपने। यहाँ पे जितना मिसाल मुराद है हकीमुल उम्मत ने भी लिखा है कि हाजिर नाजिर की तहत तो सफ़ा नंबर 128 पर लिखा है। इन्होंने ये लिखा है कि हाँ, हाजिर नाजिर का माना यह है कि यहाँ पे सदा कोस दूर से हाजिर बंदों की हाजिर रवाई करे, या फिर एक आन में सारे आलम की सैर कर जाए। तीसरा माना ये लिखा है। कहाँ से पढ़ रहे हो? कहाँ से पढ़ रहे हो? नहीं, कौन किताब का नाम बताओ, मुसन्निफ का नाम बताओ, फिर पढ़ो। और छापा है इसका मुबारकपुर आजमगढ़, और इसका सफ़ा नंबर 138 और हाजिर नाजिर की बहस। हो गया। देखो सामईन, ये जाल हक का हवाला दे करके हमारा रद्द कर रहा है, जबकि इसकी किताब हमारे नज़दीक जो है नापाक किताब है, गलीज़ किताब है, गैर मोतबर है। खामोश रहो। तो सामीन अपनी घर की खामोश रहो। नहीं, तुमने बोल दिया बात करनी, तुमने बोल दिया। ये मेरे पास किताब है तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत जमात। अरे तुमने बोल दिया कि मेरा वक्त होगा, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। अजीब तमाशा यार। अरे भाई 2 मिनट पहले ही बोल चुका, फिर बोलना आप, मुझे आधे मिनट भी नहीं बोलना दिया। बोलो, तुमने खुद बोला कि हाँ बोलो, तो मैं बोल रहा हूँ। चलो बोलो।
मैं कह रहा हूँ कि सफा नंबर 138 जाल हक में ये लिखा है मुसलमान ने कि हमारा अकीदा यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर एक माना में है कि आप कौन सी किताब जाल हक जाल हक, हाँ। हाजिर नाजिर की बहस सफा नंबर 138। हाँ चलो, निकल गई। हाँ बोलो बोलो। नहीं मैं तुम्हारी किताब नहीं देखूंगा, मैं मेरे नज़दीक मोतबर नहीं, मैं क्यों देखूँ उसको? जो बोलना है बोलो ना, जो साबित करना करो, लेकिन मैं तो देखूंगा नहीं किताब ना। देखो एक आन में, देखो यहाँ से पढ़ता हूँ मैं, यहाँ पे आलम में हाजिर नाजिर का शरई माना, आलम में हाजिर नाजिर का शरई माना यह है कि खुतबत कुदसिया वाला, यानी कि मलक की खुतबत वाला एक ही जगह रहकर तमाम आलम को अपने कफ़े दस्त हाथ के अंगूठे कफ़े दस्त की तरह देखे और दूर और करीब की आवाज़ें सुने, या एक आन में तमाम आलम की सैर करे और सदहा को पर हाजतमंदों की हाजत रवाई करे। ये रफ्तार ख्वाह सिर्फ रूहानी हो, यानी खाली महज रूह के साथ हो, या जिसमें मिसाली के साथ हो, या उसी जिस्म के साथ हो जो कबर अंदर में मदफून है या किसी जगह मौजूद है। इन सब माना का सबूत बुजुर्गान दीन के लिए कुरान और हदीस और उलमा से साबित है। यहाँ जिसमें मिसाल का तस्करा है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो सितारा ना कि हमारा रजी अपनी किताबें से कर रहा है, भाई साहब आपने मेरे मौक़िफ़ पे एतराज़ किया था तो मैं अपना मौक़िफ़ अपनी किताबें से पेश करूँगा ना, जब बात आपकी आएगी तो मैं आपका हवाला दूंगा। हाँ सामीन देखें, हो गया ना सामीन देखें, ये तहफ़्फ़ुज़ अहल सुन्नत जमात किताब जिल्द अव्वल है, सफ़ा नंबर 177। तहफ़्फ़ुज़ अहल सुन्नत जमात तुम्हारी किताब है, मुज़फ़्फ़र शाह क़ादरी और एक मोहम्मद अरशद साहब मसूद साहब, ये दोनों लिखे हैं। इसका सफ़ा नंबर 176 में लिखा है, मगर मौसूफ़ इतने जाहिल और बेअक़ल हैं कि दलील के तौर पर अपनी ही किताबें पेश करते हैं। हालांकि अक़ीदा तुम्हारे यहाँ अक़ीदा है हाजिर और नाजिर, और इसमें जो है किताब जो है कुरान और हदीस से पेश की जाएगी, जो क़तइयात में से हो वो दलाइल पेश किए जाते हैं, लेकिन तुमने अपने घर का हवाला पेश किया, तुम्हारा लोग तुमको बेवकूफ़ जाहिल कह रहा है। दूसरी किताब है इबारात अकाबिर का खामोश रहो, इबारात अकाबिर का तहक़ीक़ी व तनक़ीदी जायज़ा, जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 320, साहिब ज़ादा ग़ुलाम नसीरुद्दीन सियालवी, वो लिखते हैं मुखालिफिन के सामने अपनी किताबों के हवाले पेश नहीं किए जाते, आप आखिर इस कदर बौखला क्यों गए हैं? इसमें तुम्हें क्या बौखलाहट का शिकार ज़ाहिर कह रहा है, तुमको तुम बौखलाहट के शिकार हो, और यहाँ कह रहा है जाहिल बेअक़ल के हैं कि दलील के तौर पर अपनी ही किताबें पेश करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, तुम्हारी किताब है ये मेरे पास कहते हैं जाल हक है, जाल हक में अस्तग़फ़िरुल्लाह माज़अल्लाह कितनी गंदी बात लिखी है, कितनी गंदी बात लिखी है। जाल हक के अंदर हाजिर नाजिर के बाब में देखो कितनी गंदी बात लिखी है। हाँ ये देखो जाल हक, ये इल्म गैब के बाब में सफ़ा नंबर 59, तारीक रातों में तन्हाई के अंदर शौहर बीवी में जो काम होते हैं, निगाही मुस्तफ़ा भी उससे छुपी हुई नहीं है। 59 निगाही मुस्तफ़ा नहीं, 67 हाँ 67 ले 60 हाँ 67 रुक मैं स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ जरा, रुक। हाँ 67 लिखा है। ये मालूम हुआ कि तारीक रातों में तन्हाई के अंदर जो काम किए जाएं वो भी निगाह मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से पोशीदा नहीं है। तारीक रातों में तन्हाई में क्या होता है, क्या होता है रे? अंधेरी रात में तन्हाई के अंदर क्या होता है? अपने पूछ तो लो अजहर साहब कम से कम अपने अब्बू, अगर आपके अब्बू आपके बाजू में हैं, उनसे पूछ लो कि अब्बू तारीक अंधेरी रात में मदरसा में बोल रहा हूँ मैं, दोस्त मेरा। तो क्या होगा तुम्हारा मदरसा में, तुम्हारा ये जाल हक में लिखता है, तुम्हारा हकीमुल उम्मत मदरसे के अंदर लिवातत होता है, लिवातत। सफा नंबर 63 और सफर नंबर कितनी है, इसकी लाइन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीसरे ये मालूम हुआ कि तारीक रातों में तन्हाई के अंदर जो काम किए जावें वो भी निगाही मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से पोशीदा नहीं। अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुताबिक तुम्हारा अक़ीदा है पेश। हाँ जसीम बुक डिपो, जसीम बुक डिपो, जामिया मस्जिद दिल्ली, जसीम बुक डिपो। कितनी बड़ी गुस्ताखी तुम्हारे यहाँ है। ये हाजिर फ़ोन काटो, भागा फ़ोन काट के।
جب تم نے نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر مانا تو کرشن کنیجے کو بھی شامل کر دیا اس صفت میں، اس خصوصیت میں. تمہارے ہاں خصوصیت ہے حاضر ناظر ہونا. جب تم نے عالم الغیب مانا، علم غیب داں مانا، تو اس میں تم نے کس شیطان کو بھی شامل کر دیا، اور ایک کفریہ شرکیہ اور گستاخانہ عقیدہ تم نے ثابت کر دیا کہ جو یہ معلوم ہوا کہ تاریک راتوں میں تنہائی کے اندر جو کام کیے جاویں وہ بھی نگاہ مصطفیٰ علیہ السلام سے پوشیدہ نہیں ہے. میں کہہ رہا تھا ٹائم ہو گیا، یہ فون کرتا ہے ایسے مردود لوگ، کچھ آتا نہیں ان کو، اور بھاگا فون کاٹے. دیکھو فون کاٹے بھاگا، فون کاٹ کے بھاگا مردود. تیری دھجیاں اڑ جائے گی. نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر مانتا ہے خبیث کہیں کو، اور ایک بد عقیدہ کفریہ شرکی عقیدہ بنایا ہے. بھاگا فون کاٹ کے. پہلے فون کیا تھا، بول رہا ہے کہ میں کسی فرقے سے نہیں ہوں، نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ شیعہ. میں نے کہا تو وہ بچہ ہے، جا بھاگ ایسے. پھر آج آیا تو سامعین دیکھیں بھاگا فون کاٹ کے. آپ جس ویکتی کو فون نہیں اٹھایا، دیکھو سامعین فون نہیں اٹھایا. یہ لوگ مولوی ہوتے ہیں، ہمارے سامنے اپنے یہ پکڑا جائے گا، یہ تمام علم لیاقت کی دھجیاں اڑا دوں گا میں. اس لیے دیکھے فون کاٹے بھاگا. بولتا نہیں کہ مولوی ہیں ہم. رسوائی ذلت خاری بڑھ جائے گی ان کی. دیکھو فون نہیں اٹھا رہا ہے. حرام کھورو، فون کرتے ہو اپنا کفریہ شرکیہ اور باطل خود ساختہ عقیدہ کو تم ثابت کر نہیں پاتے ہو کتاب و سنت سے. کال کر رہے ہیں وہ اتر نہیں دے نہیں دے رہا ہے، مر جائے گا، دے گا کہاں سے؟ ہے نہیں تمہارے پاس خبیث لوگ.